الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سجاد سلمان فارسی حاضر ہوں۔ آج گروپ قادیانی احباب کو دعوت میں قادیانی جو مربیان ہیں ان سے پوچھ رہا تھا، یہ سوال ہے میرا، مجھے وہ جواب نہیں دے رہے تھے تو میں اس لیے ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے جواب دینے سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ سوال، کیا آپ مرزا غلام قادیانی کو غلام احمد مانتے ہیں یا احمد مانتے ہیں؟ یہ دو مربی ہیں، یہ حنیف احمد ہیں ان کے، اور یہ طارق محسن صاحب ہیں، بڑے مزے ہوئے ڈیبیٹر ہی ہیں ان کے، بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر۔ ان دونوں سے میں یہ سوال پوچھ رہا تھا، تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گفتگو جو ہوئی اس میں طارق محسن صاحب نے کس کس بات کا اعتراف کیا ہے۔ یار آپ یا تو پاگل ہو یا ویسے خبتی ہو، اتنا نہیں جانتے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیا میں دیکھا گیا کہ ظلم ہوا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ضرور آتا رہا ہے، اور خدا نے کبھی بھی دنیا کو اپنے مامور سے خالی نہیں چھوڑا۔ ہر صدی کے سر پہ مجدد آتے رہے ہیں جو تجدید دین کرتے رہے ہیں۔ 14ویں صدی کا مجدد سارے ہی کہتے تھے کہ امام مہدی ہے۔ اب امام مہدی کا آپ انکار کیے بیٹھے ہیں، اور اب دوسرا کون ہے؟ آپس میں دست و گریبان ہیں۔ آپ کی بیماری بتا رہی ہے کہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے آپ کو، لیکن آپ وہ مریض ہیں جو چھڑپے بھی مار رہے ہیں اور علاج بھی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ علاج کس نے کرنا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں خود بخود ہی سارا ہو جانا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوا۔ مذہب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور دوسرا، آپ کے ذہن میں شاید یہ خبط ہے کہ امام مہدی خود بنا لینا ہے۔ امام مہدی تمہارے میں کہتا ہوں اوقات ہی نہیں ہے بنانے کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دے چکے امام مہدی کے آنے کی۔ تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے اور اسلام کا غلبہ تب ہونا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے کہ میری امت اس طرح بگڑ جائے گی جس طرح یہود ہوتے ہیں ان کی طرح ہو جائے گی۔ ایک جوتی دوسری جوتی سے جیسے مشابہ ہوتی ہے ویسے ہو جائے گی، اور ویسے ہو گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ حرف بہ حرف پورے ہو گئے ہیں۔ اب آپ میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ بڑے آرام سے امام مہدی کو مان لیا اور عافیت کے حصار میں آ گئے، جیسے ہم ہیں، آپ میں سے ہی آئے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک اپنا علاج نہیں کروا رہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو گولی سے نہیں ٹھیک ہوتا پھر اس کو ٹیکے سے نہیں ہوگا تو پھر آپریشن۔ جتنی بیماری بڑھتی جائے گی، یہ ذہن میں رکھو، مریض تم ہو، مسیحا ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھ دیا ہے کہ امام مہدی نے آ کے یہ ایمان ثریا ستارے پہ بھی پہنچ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، اب یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے مختلف احادیث میں جو بیان ہے اس کو کاٹ کاٹ کر تو اپنے لیے جو ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ سوال میرا کیا تھا
کہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں جو اسمہ احمد آیا ہے تو اس سے مراد کون ہے؟ یہ میرا سوال ان پر ہے، ایک تقریباً مہینے سے زیادہ ہو گیا۔ یہ اصل میں چھپا ہوا عقیدہ ہے قادیانیوں کا، قادیانی کا جو کفر ہے نا، اس میں یہ چھپا ہوا جو ان کا عقیدہ ہے کفریہ، جس کو چھپاتے ہیں، اس پر میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں، آج میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ مرزا غلام قادیانی کو غلام احمد مانتے ہیں یا احمد مانتے ہیں؟ اس پر یہ دیکھیں یہ کیا کیا اب کاٹ کاٹ کر تو جو ہے حدیثوں کا مفہوم جو ہے وہ اس پر اپنا وہ رنگ چڑھا کر اپنی منطق اور اپنا جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کر کے تو پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سنتے جائیں، اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا، یہ سن لیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں لکھا، اور یہ دیکھیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ان کی خبیث فطرت جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سن لیں آپ خود۔ آپ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک اپنا علاج نہیں کروا رہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو گولی سے نہیں ٹھیک ہوتا پھر اس کو ٹیکے سے نہیں ہوگا تو پھر آپریشن، جتنی بیماری بڑھتی جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھو، مریض تم ہو، مسیحا ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا ہے کہ امام مہدی نے آ کے، یہ ایمان ثریا ستارے پہ بھی پہنچ جائے گا تو امام مہدی آ کے لے آئے گا اس کو، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ یہ یہاں پر جو انہوں نے کہا نا کہ امام ثریا ستارے پر ہوا تو امام مہدی آ کر تو اس کو وہاں سے لے آئیں گے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا۔ یہاں پر پہلا جھوٹ انہوں نے بولا کہ رسول اللہ نے یہ لکھا ہے، دوسرا جھوٹ انہوں نے یہ بولا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ امام مہدی جو ہے جا کر تو ثریا ستارے سے جو ہے ایمان کو جو ہے لے آئیں گے۔ یہ بالکل طارق محسن جھوٹ بول رہا ہے۔ عمران خان، نواز شریف نے نہیں لانا، اور تمہاری قسمت میں ابو جہل کی طرح دو قسم کے گروہ ہمیشہ ہوتے ہیں جب بھی نبی آتا ہے، ایک ماننے والے، ایک انکار والے، اور انکار والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے، یہ خدا نے لکھ چھوڑا ہے۔ اب دیکھ لیں 125 سال میں آپ کتنا ماشاءاللہ زور لگایا، ایڈی چوٹی کا بونک بونک کے آپ کے گلے خشک ہو گئے، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے ہیں تمہاری ناکیں گل جائیں گی، خدا تمہاری نہیں سنے گا، کیونکہ تم غلط راستے پر ہو۔ تم جس راستے پر ہو یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا اپنے معمور کے خلاف چلا جائے؟ تم لوگوں کو بے شک بتاتے رہو کہ ہمارا خدا نے ان کو تباہ کر دینا تھا، لیکن چونکہ آگے انگریز آ گئے، اس وجہ سے اللہ ظاہر انگریزوں سے تو نہیں لڑ سکتا۔ اللہ نے تو تمہاری سوچ پر، یار شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اب مرو، ہمیں اس سے کیا؟ آپ یا تو پاگل، آپ نے سنا ان کی بکواس، آپ نے سن لی۔ اب ان کے ہاں اب یہ جھوٹے اور کذاب جو ہیں، مرزا غلام قادیانی کے حوالے پر بات کرنا ان کے لیے موت ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ دائیں بائیں شائیں جانا ہے، ہاں جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے قادیانیت کے کفر کو تباہ برباد نہیں ہوا، ذلیل تو یہ ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے گا ابھی جو ذلت اس کو اٹھانا پڑے گی، ان کی بڑکیں اور ان کا جو یہ انداز گفتگو ہے، تو ابھی دیکھیے گا کہ ابھی جو ذلت ان کو اٹھانی پڑے گی، کیسے لعنت مسلط ہوگی ان پر، ابھی دیکھیے گا۔ تو قرآن پر یہ جھوٹ بولیں گے تو پھر اس پر جو ہے ان پر ایسی لعنت مسلط ہوگی جیسے کہ مرزا غلام قادیانی پر ہوا کرتی تھی۔ آگے سنیے گفتگو۔ طارق مسعود صاحب، یہ خبتی اور پاگل کے جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ تو آپ پر اور آپ کے مرزا غلام قادیانی پر صادق آتے ہیں نا۔ دیکھیں، آپ نے ابھی کہا کہ تجدید دین کے لیے مجددین کا آنا تھا ہر صدی کے آخر پر، تو وہ دین کی تجدید کے لیے، لیکن مجدد جو ہے وہ نبی نہیں ہوتے نا۔ اچھا، تو آپ کے مرزا غلام قادیانی نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو خبتی یا پاگل تو آپ ہیں کہ آپ کو ابھی تک یہ نظر نہیں آیا 1400 سال میں کس مجدد نے جو ہے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی بھی ہے؟ استغفر اللہ، یہ تو مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ بولا ہے نا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 صدیوں کے بعد جو ہے امام مہدی نے آنا تھا، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ احادیث صحیحہ میں سے مجھے دکھائیں۔ جو جان کی جھوٹی من گڑت جو ہے بات ہے، موضوع بات ہے، اس کو آپ لوگوں نے اٹھا لیا ہے۔ آپ کے یہاں معیار ہی کوئی نہیں ہے کہ ساری دنیا کے جھوٹ آپ لوگ لے لیتے ہیں، جیسے آپ وہ جو ہے چاند گرہن اور سورج گرہن والی لیتے ہیں، دارقطنی کی روایت۔
تو امام دارقطنی نے اس روایت کو لکھ کر کیا لکھا کہ یہ جھوٹی ہے اور من گڑت ہے، اور اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے متن میں کہ جو ہے یہ نہ پہلے نشانی ظاہر ہوئی نہ بعد میں ہوئی، وہ جتنے بھی مدیان تھے مادیت کے ماضی میں وہ باقاعدہ اس کو استعمال کرتے رہے کہ دیکھیں چاند گرہن اور سورج گرہن ہوا ہے، اور اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ دوبارہ نہیں ہوگا کبھی بھی، یہ 2025 میں پھر ہونے والا ہے، کیا مطلب دوبارہ نہیں ہوگا؟ اور وہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہ تو چاند گرہن اور سورج گرہن کی بات ہوگی رمضان شریف کے مہینے کے اندر، وہاں پر جو پہلی رمضان اور نصف رمضان کا ہے، تو پہلی رمضان میں چاند گرہن کا ہونا تو ناممکنات میں سے ہے، یہ تو اسٹرونومیکل امپاسبلٹی ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے تعویل کیا ہے کہ چاند کے نظر آنے والے دنوں میں، یعنی کہ فل مون کے دنوں میں، تو یہ تو جھوٹ بولا نا مرزا غلام قادیانی نے، روایت میں تو یہ موجود ہی کوئی نہیں ہے، وہاں پر تو پہلی کا ذکر ہے۔ تو اس طرح کی جھوٹی من گڑت روایتیں جو ہیں، جو جھوٹوں نے جو ہے منسوب کر کے تو جو ہے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے ماضی میں صدیاں پہلے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا کہ کسی نے جو ہے یہ اب اس کو جھوٹا قرار دیا ہے، وہ تو صدیاں پہلے امام لکھ گئے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور بکواس ہے، تو اس کو مرزا غلام قادیانی نے بھی لے لیا، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا مرزا غلام قادیانی کی مخالفت میں صدیاں پہلے، مرزا غلام قادیانی کے پیدا ہونے سے صدیاں پہلے جو ہے لوگ جو ہے ان کو جھوٹا لکھ کے تاکہ مرزا دعویٰ نہ کر سکے، دعوے پر یہ دلیلیں پیش کر سکے۔ نہیں، یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ صدیاں پہلے لکھ گئے تھے، مرزا غلام قادیانی کے تو باپ دادا کا بھی نام و نشان کوئی نہیں تھا اس وقت، یعنی اس وقت جو بڑے ڈیڈی جانتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے چنگیز خان، جن کی نسل سے یہ چلے ہیں مغل برلاس، ہاں تیمور لنگ سے ہے نا، تو وہ 5 نسلوں میں جا کر تو چنگیز خان سے ملتا ہے نا، تو وہ چنگیز خان کا نام و نشان نہیں تھا جس وقت امام لکھ کے کہ یہ جھوٹی ہیں روایتیں۔ تو ان جھوٹی روایتوں پر جو ہے مرزا غلام قادیانی نے اپنی ساری عمارت کھڑی کیا۔ ہمیں آپ یہ نہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں، آپ مرزا غلام قادیانی کو غلام احمد مانتے ہیں یا احمد مانتے ہیں؟ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں۔ مرزا صاحب نے نہیں خود سے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مسلم کی حدیث میں 4 مرتبہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کہا ہے، شاید ان کو پتا تھا آپ جیسے لوگوں کا، اس لیے 4 مرتبہ بار بار کہا۔ اب چاؤں چاؤں کرنا تمہاری فطرت میں لکھ دیا گیا ہے، اب کرتے رہو جو مرضی کرتے رہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری چاؤں چاؤں سے ہم جماعت کو چھوڑ دیں گے؟ یار ویسے سوچ تم نے کیسے لیا یہ بات؟ تم بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پہ لگے رہو، تمہاری چاؤں چاؤں تمہارے سینوں پہ خود مونگ ڈال رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بے بسی کی حالت ہے، تم ہمارا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتے، روک بھی نہیں سکتے ہمیں، تم کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ بس چاؤں چاؤں کر سکتے ہو، شروع ہو جاؤ، شاباش، لگے رہو، ٹھیک ہے؟ اب تمہیں منہ کوئی نہیں لگاتا، تمہاری یہی سزا ہے، اب ہم تم کو منہ بھی نہیں لگاتے، کیونکہ کتے سے کتکنا نہیں کیا جاتا میری جان، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کوئی شرافت سے بات کریں تو بات بھی ہو، اور جب شرافت آپ کے پاس سے نہیں گزری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے نہیں ماننی، قرآن کریم کی آپ نے نہیں ماننی، تو کیا اب آپ کی مان کے اچھا چلیں، میں تو آپ سے یہ بھی کہتا ہوں، آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، بتائیں کون سا فرقہ ہے، متفقہ طور پر فیصلہ کر لیں گے کون سا فرقہ صحیح ہے، آپ میں سے بندہ اس طرف آئے۔ اگر آپ کے پاس آ کے جتیاں ہی کھانی ہیں، آپ جس طرح آپ جتیاں کھا رہے ہو، تو فائدہ کیا؟ ہم خلافت کے اندر رہیں، پھر زیادہ بہتر نہیں ہے؟ تم تو یہ بھی جواب نہیں دے سکتے میرے بھائی کہ کون سا فرقہ آپ میں سے سچا ہے، بھائی اس کو قبول کر لو، اس سے آپ اپنی حالت کا اندازہ لگا لیں۔ یہ دیکھیں آپ نے پھر جھوٹ بولا ہے نا طارق محسن صاحب، آپ کی آغاز میں آڈیو میں نے سنی ہے تو آپ نے جھوٹ بول دیا، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرزا غلام قادیانی کو مسلم شریف کی روایت میں کہ 4 بار نبی اللہ کہا۔ آپ دکھا دیں مرزا غلام قادیانی کا نام آپ کسی بھی کتب حدیث کے تمام ذخیرے میں سے کسی ایک کتاب میں ایک بار مرزا غلام قادیانی کا نام دکھا دیں۔ آپ کہتے ہیں مسلم شریف میں 4 بار آیا ہے، آپ مسلم شریف کو چھوڑ کر پوری تمام کتب حدیث میں کسی ایک جگہ پر مرزا غلام قادیانی کا نام دکھا دیں، مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بی بی کا دکھا دیں مجھے کسی ایک کتاب میں، تمام کتب حدیث میں سے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ پھر۔ میں نے مسلم شریف میں کہا کہ امام مہدی کو، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری بات، یہ آڈیو انہوں نے کر دی تھی جب میں ان کی یہ والی آڈیو جو ہے نا اس کا جواب دے رہا تھا، انہوں نے یہ آڈیو کر دی تھی، یہ 145 پر میں نے ٹیگ کیا، میں وہ پلے کر دیتا ہوں۔ تو یہ میں جب کر رہا تھا آڈیو تو اس وقت انہوں نے یہ آڈیو کر دی تھی، تو پہلے یہ میرے مکمل جواب اس آڈیو پر سن لیں
تو پھر جو ہے اس کے بعد ان کی یہ آڈیو سنتے ہیں اور اس پر پھر میرا یہاں پر یہ جواب ہے وہ سن لیں گے. تو یہ دوسری آڈیو میری سن لیں جو ان کی 1 منٹ 45 سیکنڈ کی آڈیو پر جواب ہے. دیکھیں طارق محسن صاحب، شرافت سے گری ہوئی گٹھیا باتیں آپ کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کا دیکھیں نا، آپ کا طریقہ یہ ہے نا، کیونکہ آپ کی جو بانی ہے مرزا غلام قادیانی، وہ بھی اسی طرح بکواس کیا کرتے تھے. جب وہ دلال کی دنیا میں اٹک جاتے تھے تو اسی طرح کی بکواس کرنا شروع کر دیتے تھے. تو آپ نے بھی اسی طرح کی آوازیں نکالی ہیں جس طرح مرزا غلام قادیانی نکالا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح کی آوازیں نکالا کرتے تھے. آپ نے دوسری بات کی کہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو آپ موجود ہیں، یعنی کہ قادیانیت کا کفر دنیا پر موجود ہے، تو اس کو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے حق پر ہونے کی دلیل ہے کہ وہ موجود ہے قادیانیت کا کفر. تو سیٹنسٹ دنیا میں آپ سے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اتنے قادیانی نہیں ہیں جتنے صرف سیٹنسٹ ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں، جہاں پر کہ آپ کا خلیفہ جو ہے وہ سیاسی پناہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، ٹیکس پیئرز کے پیسے پر جو ہے پل رہا ہے، تو جس کی خلافت اپنی اسٹریٹ میں بھی قائم نہیں ہے، جس کو آپ خلافت کہتے ہیں. اچھا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اب سیٹنسٹ کہیں کہ وہ ساری دنیا میں ہیں تو یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے، تو آپ مانیں گے. ظاہر ہے کفر کی ایک ہی زبان ہے نا، تو آپ کے لیے ماننا کون سی مشکل بات ہے سیٹنسٹ کو، لیکن آپ مانیں نا ان کو حق پر، شیطان کے پجاریوں کو حق پر مانیں آپ، کیونکہ وہ بھی کافر ہیں اور آپ بھی کافر ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ دین اسلام سے تو اس کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے نا، یہ جو آپ کا اصول ہے یہ تو کفر ہے نا، تو یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں. ہاں، تو رہ گیا بات حق پر کون ہے سواد اعظم، اس پر میں قرآن اور حدیث سے ہم گفتگو کریں گے. لیکن پہلے میرے سوال کا جواب کون سا جس سے آپ بھاگ رہے ہیں؟ آپ مرزا غلام قادیانی کو غلام احمد مانتے ہیں یا احمد مانتے ہیں؟ جس بات سے آپ بھاگ رہے ہیں، جہاں پر آپ کو مرزا غلام قادیانی کا کفر اس طرح ننگا نظر آ رہا ہے جس طرح کہ کوئی نیکڈ بیچ پر کوئی ننگی عورت ناچ رہی ہو، اس طرح کفر مرزا غلام قادیانی کا ننگا آپ کو ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. مجھے بتائیں، آپ مرزا غلام قادیانی کو غلام احمد مانتے ہیں یا احمد مانتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. اب یہاں پر یہ والی آڈیو جو ہے، یہ میں نے ان کی یہ والی آڈیو جو ہے یہ 1 منٹ 14 سیکنڈ کی لگا دی ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ ڈیلیٹ کر دیں گے، جب میرا جواب سنیں گے تو یہ ڈیلیٹ کر دیں گے. تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کا جو اقرار ہے یہاں پر اس کو یہاں لگا دیا جائے، کیونکہ جب یہ لگا دی جائے گی تو پھر اس کو یہ ڈیلیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا ڈیلیٹ کرنے کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر میرے پاس محفوظ ہوگی. تو ان کی یہ والی آڈیو ابھی ہم سن لیتے ہیں کہ اس میں یہ کیا کہتے ہیں، اور اس پر پھر میرا جواب سنیے. میں نے مسلم شریف میں کہا کہ امام مہدی کو، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات، یہ مرزا صاحب کا نام آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر میں قرآن سے دکھا دوں پھر سر میں جوتیاں مارو گے اپنی. قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. یہ ذلی اور بروزی طور پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نمبر پہ اس کے مصداق ہیں، اور پھر دوسرے حضرت مرزا صاحب ہیں، ان کا نام احمد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک تو محمد تھا، دوسری بات یہ کہ آیت میں ساتھ ہی لکھا ہوا ہے وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، کہ اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا. میری جان قرآن کھول لیا کرو، تمہیں نہیں پتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری عمر اسلام کی طرف بلاتے رہے، ان کو اسلام کی طرف نہیں بلایا گیا، ٹھیک ہے. اور یہ احمد علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. اب کیا حالت ہوگی تمہاری، چیخیں اور نکلیں گی قرآن سے. قرآن کی بھی نہیں نا مانتے، ماننا تم نے ہے نہیں، میں نے صاف کہہ دیا. اوکے، اللہ. میں نے مسلم شریف میں کہا اب یہاں پر کہ امام مہدی کو، ٹھیک ہے. پہلے کہا کہ مرزا غلام قادیانی کا نام لکھا ہوا ہے مسلم شریف میں 4 بار، پھر کہا کہ میں نے کہا کہ مسلم شریف میں امام مہدی کا نام لکھا ہوا ہے. یہ سن لیں، یہ جھوٹ سے جو اس نے آغاز کیا. پہلے اس نے مرزا غلام قادیانی کا کہا کہ اس کا نام وہاں پر لکھا ہوا ہے مسلم شریف میں 4 بار، اور جب وہاں پر جو ہے پکڑا گیا تو پھر کہنے لگا کہ اب جو ہے قرآن کریم میں سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں مرزا غلام قادیانی کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس پر جو آیت نمبر 7 کا ایک حصہ جو ہے اس نے ڈالا، تو اس پر میری وضاحت بعد میں آئے گی، آپ سن لیں گے. یہ میں نے وہی آڈیو اس کی جو ہے یہ
طارق محسن کی یہ 1 منٹ 14 سیکنڈ والی یہ میں نے یہاں لگا دیا تاکہ یہ ڈیلیٹ نہ ہو سکے. اب میرا جواب سنیے اس پر. جی مسلم شریف کی کسی بھی روایت میں نہیں لکھا ہوا کہ امام مہدی کا نام مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بی بی ہوگا. آپ پھر جھوٹ بول رہے ہیں. دوسری بات آپ نے اب کی کہ سورہ صف میں جو ہے اسمہ احمد آیا تو وہ مرزا غلام قادیانی کے لیے آیا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کے لیے کو بتایا، یہ اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا اسمہ احمد کہ میرے بعد نبی جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور وہ حدیث سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کا نام احمد ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم نے مان لیا اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اور آپ نے نہیں مانا، آپ نے کہا نہیں کہ ذلی بروزی کے طور پر مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ بولا کہ وہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی ہے نام احمد کی، وہ اس کا انکار مرزا غلام قادیانی نے کیا ہے اور آپ نے کیا ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے قرآن کریم میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. کہ اے نبی، اے نبی تمہارے رب کی قسم، فلا وربک، تمہارے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، اور جو کچھ تم فرما دو بغیر کسی رکاوٹ کو اسے قبول کر لیں، اچھی طرح دل سے مان لیں. تو یہ تو اللہ وحدہ لا شریک جو ہے آپ تمام قادیانیوں کو جو ہے کافر کہہ رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے. تو آپ تو وہ بے ایمان اور کافر ہیں اور مردود ہیں کہ جن کے کفر پر اعلان جو ہے قرآن کریم میں ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ذلی بروزی طور پر جو ہے احمد مرزا غلام قادیانی نے ہونا تھا، اور یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اور ہمیں بتایا گیا کہ اسمہ احمد سے مراد کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں خود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نام پاک ہے. 5 نام گنوائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، ان میں یہ احمد تھا. وہ کسی اور نبی کا ہے ہی نہیں. تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں آپ. تو بکواس کرنا تو آپ کے ہر فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ آپ کے مرزا غلام قادیانی بھی اسی طرح بکواس کیا کرتے تھے جیسے آپ کر رہے ہیں. بہرحال میں مزید آپ کی آڈیو سنتا ہوں. تو یہاں پر میں نے آپ کی دوبارہ آڈیو کاپی کر کے لگا دیا کہ کہیں آپ جو ہے اس کو ڈیلیٹ نہ کر دیں. ہاں، آپ کے منہ سے اعتراف ہو گیا کہ آپ مرزا غلام قادیانی کو احمد مانتے ہیں، غلام احمد نہیں مانتے. تو یہی میں نے آپ کے منہ سے جو آپ کا کفریہ عقیدہ ہے جس کو آپ لوگ چھپاتے ہیں، وہ میں نے نکلوانا تھا آپ سے، جو آپ نے ابھی نکال دیا ہے. جی اب میں مزید آپ کی بکواس سنتا ہوں. یہاں پر میں نے حدیث بھی لگا دی. یہ آپ سب احباب جو دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھ لیجئے. یہ سنن ابو داؤد ہے اور یہ روایت میں نے یہاں لگا دی ہے. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار نے سخت ایذائیں پہنچائیں تو ہمیں نجاشی کے ملک میں چلے جانے کا حکم دیا. نجاشی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ وہی شخص ہیں جن کے آنے کی بشارت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی ہے، اور اگر میں سلطنت کے انتظام اور اس کی ذمہ داریوں میں پھنسا ہوا نہ ہوتا تو ان کے پاس آتا یہاں تک کہ میں ان کی جوتیاں اٹھاتا. یہ اب شہنشاہ نجاشہ نے بھی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جن کے متعلق عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خبر دی. سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں جو آیا یہ آپ دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 6 ہے. یہ جو اسمہ احمد آیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو بتایا، تو اس پر شہنشاہ نجاشہ نے یہ کہا. یہ باقاعدہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ شہنشاہ نجاشہ نے بھی یہ گواہی دی کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جس نبی کے آنے کا بتایا وہ یہی نبی ہیں،
ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میری آڈیو سنیے۔ اور یہ جو آپ نے جھوٹ بولا کہ اسمہ احمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے، استغفر اللہ، یہ جو آپ نے جھوٹ بولا قرآن پر، تو یہ میں روایت پیش کر رہا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار نے سخت ایذائیں پہنچائیں تو ہمیں نجاشی کے ملک میں چلے جانے کا حکم دیا۔ یہ جو شہنشاہ نجاشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، ہمیں نجاشی کے ملک میں چلے جانے کا حکم دیا۔ نجاشی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں اور وہ وہی شخص ہیں جن کے آنے کی بشارت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی ہے، اور اگر میں سلطنت کے انتظام اور اس کی ذمہ داریوں میں پھنسا ہوا نہ ہوتا تو ان کے پاس آتا یہاں تک کہ میں ان کی جوتیاں اٹھاتا۔ یہ شہنشاہ نجاشہ نے کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو صحابہ نے بتایا، اس پر شہنشاہ نجاشہ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا۔ وہ اسمہ احمد جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بتایا، اس پر تو شہنشاہ نجاشہ کی یہ روایت جو ہے موجود ہے، صحابہ کی لکھی ہوئی ہے، یہ روایت موجود ہے کہ اس سے مراد شہنشاہ نجاشہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا ایک نبی کے آنے کا، اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہاں، تو وہ اسم احمد سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ جو ہے یہ مرزا غلام قادیانی کی طرف کیسے موڑ کر کہہ رہے کہ میں قرآن سے دکھا دیتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ دکھائیں مجھے مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بی بی کا نام، دکھائیں مجھے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ استغفر اللہ، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ طارق محسن صاحب، آپ کے مرزا غلام قادیانی کو جو بدعزمی ہوئی نا، مسئلہ اس کو یہ پیش آیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے تو اپنے بعد ایک نبی کے آنے کا ذکر کیا جن کا نام ہے احمد، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ تو مرزا غلام قادیانی کو اب خطرہ یہ پڑ گیا کہ احمد کے علاوہ تو کسی نے آنا کوئی نہیں ہے، تو اب میں مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بی بی کی گنجائش کیسے بناؤں؟ تو یہ جو جھوٹ آپ نے ابھی بولا نا، مرزا غلام قادیانی نے یہ جھوٹ اس لیے قرآن کریم پر بولا کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹے اور کذاب نے اپنی جگہ بنانی تھی۔ یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ناظرین، یہ ذرا اس میسیج کا انفارمیشن دیکھ لیتے ہیں، یہ نہ ہونا کہ کل یہ کہیں کہ ہم نے سنی کوئی نہیں ہے۔ یہ طارق محسن صاحب ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ باقاعدہ انہوں نے سنی ہے آڈیو، اور یہ بھی ان کا دجل ہوتا ہے کہ جی ہم نے نہ آڈیو سنی تھی نہ ہم نے جو ہے حوالہ دیکھا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جس نبی کے آنے کا ذکر فرمایا کہ ان کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد، تو اس کو شہنشاہ نجاشہ نے پہچان لیا۔ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعلیمات پر لوگ چل رہے تھے، انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ، یہ وہی ہیں جن کے متعلق عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے پہلے سے ہمیں بتا دیا تھا۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نجاشہ نے جو ہے وہ ایمان لے آئے، کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کے متعلق عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ تو یہ آپ کا دجل اور فراڈ نہیں چلے گا، آپ قرآن کریم پر جھوٹ بول رہے ہیں تو بولتے رہیں۔ تمام تر کافر جو ہیں وہ قرآن کریم کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں، ایتھیسٹ بھی بولتے ہیں، آپ بھی بولیں، لیکن آپ کا جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا۔ قرآن کریم میں جہاں پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نے یہ ذکر فرمایا، سورہ صف کی آیہ نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ
اب یہ آخری حصہ جو آیا مبارکہ کا ہے نا، یہ تو آپ باقاعدہ مجھ سے گفتگو کریں تو قرآن سے اس کی تفسیر پھر میں کروں گا نا، تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا نا کہ کفار مکہ نے کیا کہا. ہاں تو یہاں پر ترجمے میں سن لیں. اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے. پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. کون تشریف لائے؟ احمد، جن کا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بتایا تھا کہ وہ آئیں گے. کون یہ فرما رہا ہے کہ وہ تشریف لائے؟ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے. کہاں فرما رہا ہے؟ قرآن کریم میں. پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. کون لائے؟ وہ نبی جن کے متعلق عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بتایا اور جن کے قلب اطہر پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. کون فرما رہا ہے کہ وہ احمد ہیں جن کی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خبر دی تھی اپنے حواریوں کو؟ اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم میں فرما رہا ہے. طارق محسن صاحب، آپ کا جو مرزا غلام قادیانی کے کفر کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں دفاع ہو نہیں سکتا آپ سے. ہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، قرآن پر بھی بول سکتے ہیں، حدیث پر بھی بول سکتے ہیں. کیوں کہ کذاب اور جھوٹے جو ہوتے ہیں، آپ جیسے جو بدترین قسم کے زندیق ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والے، وہ یہی کرتے ہیں نا. تو یہی آپ کرتے رہیں، لیکن اس سے آپ کا جھوٹ جو ہے، آپ بار بار اپنا جھوٹ بولیں گے تو اس سے سچ تو نہیں ہوگا نا. وہ قرآن کا حکم تو میں نے آپ کو سنا بھی دیا، تو ساتھ میں نے اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیا اور وضاحت بھی پیش کر دی. منوانا ہمارا کام نہیں ہے. اگر آپ ازلی بدبخت ہیں تو کم سے کم یہ ہوگا کہ روز محشر ہم آپ کے خلاف گواہی تو دے سکیں گے نا، اگر اللہ نے اجازت دی تو. آپ مرزا غلام قادیانی کی بدبختی اور کفر پر رہے تو آپ اگر ازلی بدبخت ہیں تو روز محشر میں اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں تو بڑی ہی خوشی سے اور جوش سے آپ کے خلاف گواہی دوں گا کہ یا باری تعالیٰ، میں نے اس خبیث کو کہا تھا، اس خبیث کو جو ہے مرزا غلام قادیانی کا کفر بالکل ننگا کر کے دکھایا تھا، لیکن یہ خبیث جو ہے یہ نہیں مانا اور یہ اس کے جھوٹ پر جو ہے ڈٹا رہا اور اس کے کفر پر ڈٹا رہا. تو ہم تو اپنا یعنی کہ ون ون سچویشن ہے نا. آپ مانیں گے الحمدللہ، آپ نہیں مانیں گے، آپ مرزا غلام قادیانی کے کفر پر رہیں گے تو روز محشر مجاہدین ختم نبوت آپ کے خلاف گواہیاں دیں گے، اور آپ کو اگر اللہ نے ہمیں اجازت دی اور توفیق دی اور پھر جو ہے آپ لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم واصل کیا جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہوں گے. ون ون سچویشن ہے نا طارق محسن صاحب. یہاں پر ناظرین دیکھ لیں، یہ طارق محسن صاحب نے باقاعدہ یہ میسج بھی سنا ہے، یہ پڑھا ہے، یہ حدیث بھی انہوں نے پڑھی ہے، یہ جو میں نے پیش کی. یہ اعظم سیفی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، طاہر قادیانی بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بقایا ان کے قادیانی لائنیں لگی ہوئی ہیں، مصیبت پڑی ہوئی ہے. یہ ہمارے جہاں مظفر بھائی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ان کے ایک اور قادیانی صاحب ہیں، ان کی حرکتیں میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا. جب بالکل ہی طارق محسن صاحب ہینڈز اپ ہو گئے نا، یہاں اب خاموشی ہو گئی ہے طارق محسن صاحب کی طرف سے، تو یہ پھر حجالت جو ہے چھپانے کے لیے یہ بعد میں آئے کاپی پیسٹنگ کرنے کے لیے. اب یہاں پر سامعین و ناظرین، یہ مرزا غلام قادیانی کا حوالہ یہ آف دا اسکرین چلا جاتا ہے جب میں اس کو انلارج کرتا ہوں، تو میں یہاں پر آپ کو یہ پڑھ کر تو سنا دیتا ہوں، آپ خود بھی اس کو دیکھ لیجئے گا. یہ حوالہ جو ہے اس میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد وہ ہے جس کا ذکر حضرت مسیح نے کیا. یاتی من بعد اسمہ احمد. من بعدی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد بالافصل آئے گا، بلا فصل آئے گا، یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا. یہ باقاعدہ مرزا غلام قادیانی نے لکھا. یہ حوالہ الحکم ہے، جلد نمبر 5 نمبر 4 مورخہ 31 جنوری 1901 صفحہ نمبر
11 پر یہ حوالہ موجود ہے، اور یہ مرزا غلام قادیانی نے سورہ صف کی آیت نمبر 6 کی تفسیر میں بھی یہ حوالہ لکھا ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اسمہ احمد آیا سورہ صف میں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ اچھا، تو یہ ہوگی یہ بات۔ اب یہ طارق محسن صاحب جو ہے کاپی پیسٹنگ کر رہے ہیں یہاں، یہ ان کی ویڈیو ہے، یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ قادیانیوں کا دجل۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کے مخالفین کے تمام الزامات کی بنیاد اس بے بنیاد الزام پر ہے کہ جماعت احمدیہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتی۔ 7 جون بروز اتوار پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے اس الزام کی حقیقت بھی سن لیجئے۔ اور ہاں، ہمارے مخالفین کی طرف 7 سوالات کے جواب ادھار ہیں اور 2 نئے سوال تیار ہیں۔ جواب ہم نے بہت آج تک دیے ہیں، مگر بدل گیا ہے زمانہ، جواب آپ بھی دیں۔ وقت آنے دو، صبر کرو، وقت آنے دو۔ آپ نے سن لیا جماعت احمدیہ سوالات جو ہیں 120 کی رفتار پر کیے گئے۔ انشاءاللہ اس پر میں ویڈیو بناؤں گا۔ طارق محسن صاحب، جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ جو دجل و فراڈ آپ کے MTA نے کرنے کی کوشش کی ہے نا، یہاں پر تو میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہ دیکھ لیں، یہاں پر خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول، دنیا پر منصب نبوت پر فائز ہونے والے آخری نبی اور رسول اللہ کی طرف سے، آپ کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین کا وہ معنی مانتے ہیں، تو پھر یہ آپ ابھی جو مرزا غلام قادیانی کو اسمہ احمد کا مصداق ٹھہرا رہے ہیں اور نبی ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ تو آپ اپنے خلاف ہی یہ دلیل پیش کر رہے ہیں طارق محسن صاحب، یہ ویڈیو لگا کر۔ اب دیکھ لیں، یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں چلا گیا تھا اور بعد میں گفتگو، یہ باقاعدہ انہوں نے سارا دیکھا ہے۔ یہاں پر جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے مرزا غلام قادیانی کے حوالے تو کم ہی پڑھتے ہیں قادیانی، لیکن دیکھ لیتے ہیں یہ پڑھا ہے انہوں نے یا نہیں پڑھا، یہ بہت کم۔ مرزا غلام قادیانی کا حوالہ لگانے کی دیر ہوتی ہے نا، قادیانی تو اس طرح غائب ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ، یہ طارق محسن صاحب انہوں نے باقاعدہ پڑھا ہے، یہ طاہر قادیانی نے بھی پڑھا ہے، اعظم صاحبی صاحب بڑے منجے ہوئے ان کے مربی ہیں انڈیا کے، انہوں نے بھی پڑھا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے نا کہ مرزا غلام قادیانی نے خود وہ لکھا ہے جس کے خلاف یہ ثابت کرنے پر چل پڑے ہیں، اور یہ تضادات جو مرزا غلام قادیانی کی گفتگو میں، اب میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ طارق محسن صاحب نے جو بات کی تو اس پر جو ہے میرا جواب، جو کہ انہوں نے دجل و فراڈ کیا کہ سورہ صف کی آیت نمبر 7 میں وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، یہ جو الفاظ ہیں انہوں نے آیت نمبر 6 میں ڈال دیے اور کہا کہ احمد آیت نمبر 6 میں اسمہ احمد جو ہے اس سے مراد 2 ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ایک وہ ہے کہ جو اس کا مصداق ہے، وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، یہ جس کو اسلام کی طرف بلایا گیا ہے۔ یہ آپ گفتگو میں سنیں گے، طارق محسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ احمد 2 ہیں، ایک وہ جنہوں نے اسلام کی طرف بلایا اور ایک وہ احمد ہے جس کو اسلام کی طرف بلایا گیا، جو ان الفاظ کا مصداق ہے، وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ۔ یہ آپ سنیں گے، یہ والا بھی کاٹ دیا حصہ، یہ حصہ بھی کاٹ دیا، اور اس کو سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں ملا کر دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ مراد 2 ہیں، ایک احمد وہ ہے جو کہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک احمد اور ہوگا کہ جس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا۔ یہ آپ سنیں گے، اور یہ حصہ تو انہوں نے کاٹنا ہی تھا نا، کہ یہاں پر تو مسئلہ کچھ اور ہے، وہ خیر میں آڈیو میں آپ کو سمجھا دوں گا، آپ بس میری آڈیو سنیے۔ طارق محسن صاحب، میں نے کیٹیگوریکلی دکھا دیا ہے کہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں اسمہ احمد سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،
اب چلتے ہیں آپ کے دوسرے جھوٹ کی طرف. آپ نے جو بولا، پہلے میں آپ کی آڈیو لگا دوں تاکہ آپ خود بھی سن لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. محمد تھا. دوسری بات یہ کہ آیت میں ساتھ ہی لکھا ہوا ہے وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ کہ اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا. میری جان قرآن کھول لیا کرو. تمہیں نہیں پتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اسلام کی طرف بلاتے رہے، ان کو اسلام کی طرف نہیں بلایا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ احمد علیہ السلام ہی ہیں. اب کیا حالت ہوگی تمہاری؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے سورہ صف کی آیت نمبر 7 میں سے چند الفاظ نکال کر وہ بھی آپ نے غلط پڑھے. وَهُوَ يُدْعَىٰ عین ہے، الف نہیں ہے. یدعا نہیں ہے، عین ہے. الی الاسلام، تو آپ نے کہا کہ یہ اس سے مرزا غلام قادیانی مراد ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو اسلام کی طرف بلایا گیا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کافر تھا اور مرزا غلام قادیانی کو اسلام کی طرف بلایا گیا. تو ساتھ میں یعنی کہ آپ آیت نمبر 7 کا یہ لفظ آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ آیت نمبر 6 میں آپ نے اس لفظ کو ملایا اور آپ نے شروع سے نہیں پڑھی آیت. میں پڑھ کر سناتا ہوں. ومن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو يدعى الی الاسلام. وہ آغاز میں جو آپ نے چھوڑ دیا نا حصہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یہ آپ نے بالکل نکال دیا لفظ. یہ ترجمہ بیچ میں سے، کیوں؟ یہاں پر کانوں کو اپنی کانوں سوج رہی تھی. اور آگے آپ نے کون سا ایڈ کیا؟ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. اور آپ نے کہا کہ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 کا حصہ ہے، حالانکہ یہ آیت نمبر 7 کے مڈل میں آ رہا ہے، اور آپ نے اس کو آیت نمبر 6 میں ڈال دیا. اور پھر آپ نے آخری حصہ بھی بیچ میں سے کاٹ دیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کس کو؟ جیسے مرزا غلام قادیانی ظالم تھا. آپ نے کہا کہ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اس سے اسلام کی طرف بلایا جائے. آپ نے کہا کہ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اسلام کی طرف جس کو بلایا گیا وہ مرزا غلام قادیانی تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے جی صاحب، تو میں پورا پڑھ دیتا ہوں. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. خدا کی طرف جھوٹ باندھا کس نے؟ مرزا غلام قادیانی نے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ کہ اسے اسلام کی طرف بلایا گیا. کس نے؟ جس نے کیا کام کیا؟ جس نے اللہ کی طرف جھوٹ باندھا. جیسے مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ بولا ہے اور کہا کہ اللہ کی طرف سے اس کو وحی ہوئی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کو اسلام کی طرف بلایا گیا، لیکن مرزا غلام قادیانی نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 7 کا جو ہے یہ اس کی وضاحت ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی کہ مرزا غلام قادیانی ان مردود اور ظالموں میں سے ہے. یہ جو آپ نے لفظ ڈالیں سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں ڈالا، اور آپ نے کہا کہ آیت نمبر 6 میں یہ لکھا ہوا ہے وَهُوَ آپ نے کہا یدعا نہیں ہے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. تو آپ نے کہا کہ یہ مرزا غلام قادیانی ہے، یعنی کہ جس کو اسلام کی طرف بلایا گیا وہ مرزا غلام قادیانی. آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو کیسے آپ یہ سب گروپ کے ممبران بھی دیکھ لیں گے قادیانی کیسے خبیث ہیں کہ آیت نمبر 6 پر گفتگو کر رہا ہے یہ قادیانی، اور آیت نمبر 7 کے مڈل سے کچھ الفاظ اس نے نکالے اور پھر خود اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہ مرزا غلام قادیانی پر کیا ثابت کر رہا ہے کہ وہ ان خبیث اور لہینوں میں سے ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک پر جھوٹ بولتے ہیں، اور جب ان کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ نہیں آتے.
کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو کیا کرتے ہیں، جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ آیت نمبر 7 کا میں جو جس کو بلایا گیا اسلام کی طرف اور وہ نہیں آیا تو وہ اپنے ظلم پر ڈٹا رہا، جھوٹ پر ڈٹا رہا، اور سب سے بڑا ظالم ہوا کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف اس نے جھوٹ منسوب کیا، جیسے مرزا غلام قادیانی کرتا رہا۔ تو یہ محسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی اس کا مصداق ہے۔ تو یہ سارے ممبران بھی سن لیں گے۔ طارق محسن صاحب، آج آپ کو جو ذلت اٹھانی پڑی نا، تو خیر آپ تو عادی ہو چکے ہیں، یہ جب بھی آپ میرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں آپ کو اس طرح کی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، یہ مسلط لعنت ہے آپ لوگوں پر۔ آپ لوگ قرآن پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے ذلت کو آپ کا مقدر کیا ہوا ہے۔ آج آپ نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ اتنا بڑا ظالم ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھتا تھا اور اسلام کی طرف اس کو بلایا جاتا تھا، لیکن اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اس لیے مرزا غلام قادیانی مردود مرا، اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوئی۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کے اس اعتراف کا۔ اب یہاں پر یہ سن لیں، یہاں پر اس نے کلیئر یہ کہا، ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ ذلی اور بروزی طور پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نمبر پہ اس کے مصداق ہیں، اور پھر دوسرے حضرت مرزا صاحب ہیں، ان کا نام احمد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک تو محمد تھا، دوسری بات یہ کہ آیت میں ساتھ ہی لکھا ہوا ہے وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، کہ اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا۔ میری جان قرآن کھول لیا کرو، تمہیں نہیں پتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری عمر اسلام کی طرف بلاتے رہے، ان کو اسلام کی طرف نہیں بلایا گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ احمد علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ اب کیا حالت ہوگی تمہاری، چیخیں اور نکلیں گی قرآن سے۔ قرآن کی بھی نہیں نا مانتے، ماننا تم نے ہے نہیں، میں نے صاف کہہ دیا۔ اوکے، اللہ۔ اب آپ نے سنا، کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی وہ ہے کہ جس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا، اور مرزا غلام قادیانی اس کا مصداق ہے۔ آیت کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 6 پر بات کر رہا ہے، کہتا ہے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور کہتا ہے اس کا مصداق مرزا غلام قادیانی ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ ہے کہ جس کو اسلام کی طرف بلایا گیا ہے، اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن مرزا غلام قادیانی وہ ہے جس کو اسلام کی طرف بلایا گیا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ آیت کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ۔ تو یہ جو ہے سورہ صف کی آیت نمبر 7 میں جو آیا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس کا مصداق مرزا غلام قادیانی ہے، یعنی کہ مرزا غلام قادیانی ان بدبختوں میں سے ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو جب ان کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ انکار کرتے ہیں، جیسے مرزا غلام قادیانی نے کیا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو طارق محسن کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس کا مصداق مرزا غلام قادیانی ہے، یہ ان بدبختوں اور لعنوں میں سے ہے۔ ہمارا کیا اعتراض ہے جی؟ پھر سن لیں ذرا، یہ اصل میں کہیں گے یہاں کاپی ہوئی ہے، تو میں اصل کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، 1 منٹ کوئی شک شبہ نہیں چھوڑتا نا میں، اس لیے یہ مجھ سے گفتگو نہیں کرتے۔ یہ ابھی 1-2 مہینے کے بعد ڈنگے مارے گا آ کر گروپوں میں کہ سلمان فارسی نے جو ہے سورہ صف پر مجھ سے گفتگو کی تھی آیت نمبر 6 پر، اور مجھ سے بھاگ گیا تھا۔ یہ ان کی یہی بکواس ہوتی ہے۔ اب یہی ایک ہوگا کہ 1 مہینے تک خاموشی اختیار کرنی ہے، 1 مہینے کے بعد آ کر یہ بڑکیں مارنی ہے۔ یہ ان کی بے غیرتیاں ہیں، ہم پہلے بھی دیکھتے رہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، اور آپ مزید فیوچر میں بھی آپ یہی کچھ سنیں گے۔ جو انہوں نے یہاں پر میدان مارا ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ یہ 1 منٹ 14 سیکنڈ کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی قسم کا شک شبہ نہ رہے۔ 1 منٹ 14 سیکنڈ والی پر چلتے ہیں۔ یہ 1 منٹ 14 سیکنڈ طارق محسن صاحب۔ میں نے مسلم شریف میں کہا کہ امام مہدی کو، ٹھیک ہے، علیہ وآلہ وسلم پہلے نمبر پہ اس کے مصداق ہیں، اور پھر دوسرے حضرت مرزا صاحب ہیں، ان کا نام احمد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک تو محمد تھا، دوسری بات یہ کہ آیت میں ساتھ ہی لکھا ہوا ہے وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، کہ اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا۔ میری جان قرآن کھول لیا کرو، تمہیں نہیں پتا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اسلام کی طرف بلاتے رہے، ان کو اسلام کی طرف نہیں بلایا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ احمد علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ اب کیا حالت ہوگی تمہاری، چیخیں اور نکلیں گی قرآن سے، قرآن کی بھی نہیں نا مانتے، ماننا تم نے ہے نہیں، میں نے صاف کہہ دیا۔ اوکے، اللہ آپ نے دیکھیں سن طارق لیا، محسن صاحب شرافت سے آپ نے سن لیا، یہ ان کا جو ہے اوپر 1 منٹ 14 سیکنڈ والی پر تھا کہ مرزا غلام قادیانی کے متعلق جو انہوں نے مانا ہے۔ سردار آسم بھائی نے یہاں جی سلمان بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بالکل سب کچھ ساری کایا ہی پلٹ گئی۔ یہ طارق محسن صاحب چلے ہو گئے ہیں، لبنے ہو گئے ہیں۔ یہ مرزائی تو ویسے بھی عقل کے پیدل ہوتے ہیں، لیکن آج تو ہمیں ویسا زبردست پریکٹیکل ثبوت مل گیا کہ ان میں عقل، مرزائیوں میں عقل نام کی چیز نہیں ہے کوئی۔ اگر عقل نام کی چیز ہوتی تو خود مرزا جی کو جوتے مارتا، خود اس کو کافر قرار دیتا۔ آئے ہائے 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 ہائے، مرزا جی کو اسلام کی طرف بلایا گیا، پہلے وہ اسلام سے باہر تھا۔ یہ سردار آسم بھائی کی آڈیوز ہیں۔ اب سلمان بھائی ایسا کریں کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں، طارق محسن صاحب کا میں کچھ دیر ویٹ کرتا ہوں، پھر ان کو گروپ سے جو ہے ہم گروپ میں ریموو کر دیں گے، اور پھر اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے، اور پھر مرزا مسرور کی ای میل میں بھی بھیجیں گے یہ ویڈیو اس کو کہیں گے یار یہ کیسے مربی پالے ہوئے ہیں تم نے، اور تم خود تو بہت بڑے مہان مربی ہو، سب سے زیادہ جوتے پڑواتے ہو مرزے کاڑے کو، تو تم تو مرزا تھامس ہو، تو یہ مرزا ٹریک ہے، ٹریک، مرزا ٹریک آف ٹرانو میں رہتا ہے یہ۔ سردار آسم بھائی دیکھیں، طارق محسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جو سورہ صف کی آیت نمبر 7 میں آیا ہے، مرزا غلام قادیانی وہ ہے جس کو بلایا گیا اسلام کی طرف۔ لیکن وہ کون تھا؟ وہ مرزا غلام قادیانی وہ تھا جو کہ بہت بڑا بدبخت تھا، ظالم تھا، کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتا تھا، اور اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ ایسے ظالموں کو جو ہے ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ صف کی آیت نمبر 7 میں جو ہے وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے۔ تو وہ ہم ویڈیو میں دکھا دیں گے۔ یہ اب دیکھ لیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا ان کے خلاف، خود ہی انہوں نے جو ہے ثابت کر دیا کہ مرزا غلام قادیانی جو ان کے بانی ہیں وہ ان خبیث ازلی بدبختوں میں سے ہے مرزا غلام قادیانی، کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جھوٹ منسوب کرتا تھا، اور اس کو جب اسلام کی طرف بلایا گیا تو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتا تھا، اس نے قبول نہیں کیا اسلام کو، اور وہ جو ہے وہ ان ازلی بدبختوں میں سے ہے جن کو اللہ وحدہ لا شریک ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ تو مرزا غلام قادیانی نے یقیناً یہ کام کیا ہے کہ اپنے جھوٹ کو کہا کہ یہ اس پر وہی نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ تو عذاب بھی جو اس پر نازل ہوا اس پر بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جو مرزا غلام قادیانی پر ذلت والا عذاب مسلط ہوا۔ تو بہرحال یہ اس کے ساتھ ہی اس کو ایڈ کر لیں گے ویڈیو کو۔ سردار آسم بھائی دیکھیں، اب یہاں پر دیکھیں، یہ ایک مربی صاحب آئے ہیں، اب یہ حجالت چھپانے کے لیے، میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ اوپر سن رہے تھے آڈیو ساری، آپ کو میں نے دکھایا بھی تھا، تو اب یہ یہاں پر کاپی پیسٹنگ شروع کر دی گئی ہے کہ کسی طرح اس کو کور کیا جائے۔ یہ ان کی حالت ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ اب ناظرین آپ دیکھ لیں، یہ میں نے 11:41 PM پر جواب دینا شروع کیا تھا طارق محسن صاحب کو، بلکہ یہ 11:44 کر لیں، یہ والی 1 منٹ 14 والی، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی ان بدبختوں میں سے ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جھوٹ منسوب کرتا تھا، جس کو اسلام کی طرف بلایا گیا، اور ایسے بدبختوں کو اللہ وحدہ لا شریک ہدایت نہیں عطا فرماتا، ایسے ظالموں کو۔ اچھا، یہاں پر یہ طارق محسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ 1 منٹ 14 کی آڈیو میں انہوں نے باقاعدہ وہ الفاظ جو ہیں وہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 کے ساتھ ملائے ہیں، آیت نمبر 7 کے الفاظ وہ اس کے مڈل میں سے، اور کہا کہ اس سے مراد مرزا غلام قادیانی۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیں، یہ 11:44،
میں جو دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، اس کے بعد بالکل خاموشی ہے۔ آپ نے دیکھا انہوں نے باقاعدہ آڈیوز سنی ہیں، انہوں نے باقاعدہ حوالے پڑھے ہیں، اور یہ آئے نہیں گفتگو کے لیے، ایک ویڈیو یہاں پوسٹ کر گئے، اس پر میں جواب دوں گا طارق محسن صاحب آپ کو، آپ بے فکر ہو جائیں، اس پر طارق محسن صاحب میں آپ کو بالکل جواب دوں گا۔ تو یہ میرے تمام تر حوالہ جات جو میں نے پیش کیے، سردار عاصم بھائی آئے 1144 پر انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور سردار عاصم بھائی نے ان کو یہاں پر ریموو کیا ہے۔ یہ 3:30 پر، صبح 3:30 پر، یہ میں ابھی تک منتظر تھا کہ یہ آئیں گے کچھ بولیں گے، اور یہ نہیں بولے۔ اس وقت 3:30 پر سردار عاصم بھائی نے ان کو ریموو کیا ہے۔ 11:44 سے لے کر 3:30 تک ان کے پاس ٹائم تھا جواب دینے کا۔ یہ آڈیوز بھی سنتے رہے، بلکہ انہوں نے یہاں پر آ کر تو 1 بجے کے قریب 12:59 پر باقاعدہ انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی، اور یہ حوالے بھی میرے پڑھتے رہے، لیکن انہوں نے جواب دینے کی ہمت نہیں رہی۔ ان کو مسلط عذاب ہے ان پر، یہ جب ہم سے بات کرتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے بھاگتے ہیں۔ جب بھی انہوں نے مجھ سے بات کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ایسی مدد آئی ہے میرے لیے کہ یہ اپنے منہ سے یہ اعتراف کر گئے ہیں۔ یہ بڑے منجے ہوئے ڈبیٹر ہیں ان کے، لیکن جب بھی یہ میرے سامنے آتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے ان کو ناک کی اور دانتوں کی کھانی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مجھ سے بات نہیں کرتے، اور پھر جا کر تو بعد میں ڈنگے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلمان فارسی فلاں مناظرے میں ہم سے بھاگ گیا اور فلاں مناظرے میں بھاگ گیا۔ تو آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ کون بھاگا ہے آج، اور یہ یقیناً جو ہے آپ دیکھیں گے کہ 1 مہینے کے بعد اس بے غیرتی کا یہ پھر مظاہرہ کریں گے، کہیں گے کہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 پر سلمان فارسی گفتگو کر رہا تھا اور سلمان فارسی بھاگ گیا تھا۔ تو یہ آپ کو دکھانا تھا قادیانیوں کا اصل چہرہ، اور یہ کس قدر خبیث کفر کی شکل ہے، اور یہ کس طرح قرآن پر جھوٹ بولتے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ خود ہی آیت نمبر 7 سے الفاظ جو ہیں نکال کر آیت نمبر 6 کے ساتھ ملائے، اور خود ہی طارق محسن صاحب نے مرزا غلام قادیانی کو کے متعلق کہا کہ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَام کا مصداق مرزا غلام قادیانی ہے، کہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو وہ مرزا غلام قادیانی ہے، یعنی کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ طارق محسن صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مصداق ہے مرزا غلام قادیانی، یہ ان بدبختوں میں سے ہے۔ ہمارا کیا اعتراض ہے طارق محسن صاحب؟ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ جو ویڈیو انہوں نے یہاں پوسٹ کی، یہ جو دجل افراد MTA پر کیا گیا کہ 120 کی رفتار پر 7 سوال جو ہے پیش کیے گئے، انشاءاللہ ان سوالات کے میں جواب ویڈیو کی شکل میں پیش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔